اللہ الرحمن الرحیم. یہ اقبال کی نظم طلوع اسلام، اس کے 10 سے 15 یعنی 5 اشعار کا جو ہے ہم ترجمہ اور تشریح پیش کر رہے. توجہ سے سماعت فرمائیں، کیونکہ یہ بہت قیمتی جو ہوتے ہیں اشعار ہوتے ہیں اقبال کے، اور ان میں جو مقصد اور مطلب ہوتا ہے وہ بڑا عظیم ہوتا ہے. اس میں یعنی اقبال یہ نہ سمجھیں کہ کوئی عام شاعر ہے، نہیں، اقبال ایک حقیقت پسند شاعر ہے، اور اس میں حقیقت اس کے اشعار میں ہوتی ہے. سنیں: ربود آن ترک شیرازی، دل تبریز و کابل را، صبا کرتی ہے بوئے گل سے اپنا ہم سفر پیدا. صبا کا معنی ہے صبح کی خوشگوار ہوا، بوئے گل پھول کی خوشبو، ہم سفر سفر کا ساتھی. مطلب کہ اس شیرازی محبوب نے تبریز اور کابل کا دل اڑا لیا ہے. جس طرح صبح کی ہوا پھولوں کی خوشبو کو اپنا ہم سفر بنا لیتی ہے اور جہاں جاتی ہے خوشبو بھی ساتھ لے جاتی ہے، اس طرح دوسرے علاقوں کے جو مسلمان بھی ترکوں کی طرح بیدار ہو گئے ہیں. یہ ایک تشبیہ تھی، یہ ایک تشبیہ تھی کہ جس طرح صبح کی ہوا آتی ہے اور خوشبو لے کر اپنے ساتھ لے جاتی ہے، اس طرح ترک بھی جب بیدار ہوئے تو انہوں نے دوسرے مسلمانوں کو بھی بیدار کر دیا. اگر دوسرا شعر: اگر عثمانیوں پر کوئی غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. یہ 1914 کی جنگ کی طرف اشارہ ہے اقبال کا، کہ جس جنگ میں بے شمار ترکی لوگ مارے گئے تھے، ٹھیک ہے، تو اس کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ خون 100,000 انجم، لاکھوں ستاروں کا خون. 100 کے معنی 100 کو کہتے ہیں 1000، یعنی 100,000 کا 1 لاکھ بنتا ہے. اب تشریح کیا ہے؟ اس عمل میں کوئی شک نہیں کہ اس عمل میں ترکوں کو بے حد قربانیاں دینی پڑی تھی، بے حد قربانیاں، خون ان کا بہہ گیا تھا، ٹھیک ہے. لیکن اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ لاکھوں ستاروں کی موت سے ہی صبح نمودار ہوتی ہے، یعنی قوموں کو صبح ملتی ہے، قوموں کو روشنی ملتی ہے، قوموں کو ترقی ملتی ہے. مطلب اقبال کا کہنے کا یہ ہے کہ قربانیوں کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے. یہ اس کا لغت لغات. قربانی دیں گے تو اس میں یاد بھی ہے اور اس میں بقا بھی ہے، اور قربانی میں جو ہے قوموں کی ترقی کا راز بھی موجود ہے، کامیابی کا راز بھی موجود ہے. تیسرا: جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی. یہ دیکھیں بہت لطیف شعر ہے، اس میں غور کریں، تعمق کریں، ٹھیک ہے نا، گہرائی میں جائیں. دو باتیں، ایک ہے جہاں بینی، دوسرا ہے جہاں بانی. جہاں بانی کا مطلب ہوتا ہے دنیا پر حکومت کرنا، جہان پر حکومت کرنا، اور جہاں بینی کا مطلب ہوتا ہے دنیا پر نظر رکھنا، غور و فکر کرنا. تو شاعر کہتا ہے جہاں بینی سے ہے دشوار، دشوار کے مین مشکل، کار کے معنی کام، فارسی میں کام کو کار کہتے ہیں. دشوار تر ہے، یعنی صرف دشوار نہیں ہے، دشوار تر ہے. کار جہاں بینی، خون جگر ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا. ہاں، اگر یعنی جگر میں خون ہو، جگر میں طاقت ہو، جگر میں غیرت ہو، جگر میں خودی ہو، تو پھر انسان کی نظر میں جو ہے نا، دل میں جو ہے ایک شعور پیدا ہوتا ہے، نظر میں بھی بصیرت پیدا ہوتی ہے، دل میں بھی بصیرت پیدا ہوتی ہے. اس کی آنکھ عام لوگوں کی آنکھ کی طرح نہیں ہوتی، وہ بصارت کے ساتھ بصیرت بھی رکھتا ہے، یعنی ہر معاملے کو وہ باریک بینی سے دیکھتا ہے. اب چلتے ہیں اقبال کے اس شعر کی تشریح جو بہت اہم شعر ہے. اقبال کہتے ہیں کہ اس حقیقت میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ گرد و پیش کے معاملات اور ان کے بارے میں حقیقت تک رسائی کا عمل کسی ملک پر حکمرانی سے زیادہ مشکل کام ہے. اس لیے دل خون ہو کر بہہ جائے تو چشم بصیرت پیدا ہوتی ہے، یعنی قربانیوں سے چشم بصیرت پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اگلا شعر بہت مشہور ہے اور اکثر آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن وہ اس کا مطلب جو ہے کم لوگوں کو پتہ ہوتا ہے. فرماتے ہیں ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی ہی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. اچھا، نرگس پھول کا کیوں ذکر کیا ہے اقبال نے، کیوں تشبیہ دی ہے کہ وہ ہزاروں سال اپنی بے نوری پہ روتی ہے؟ اس لیے کہ نرگس کا جو پھول ہے وہ ایک طویل مدت تک بے نور رہتا ہے، ٹھیک ہے نا. نرگس کا پھول جس کی شکل بھی آنکھ جیسی ہوتی ہے، اس کو تشبیہ ایک لحاظ سے یہ بھی دی گئی ہے کہ اس کی بناوٹ آنکھ جیسی ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کافی عرصہ بے نور رہتی ہے، اس کو وہ کھلتا نہیں ہے، اس کا پھول بند رہتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ دیدہ ور آنکھوں والا صاحب نظر. نرگس کا پھول جو آنکھ سے مشابہت رکھتا ہے وہ ہزار سال بینائی سے محرومی کے کرب میں مبتلا رہتا ہے، تکلیف، کرمین تکلیف میں مبتلا رہتا ہے. اس کے باوجود بصارت پھر بھی اس کا مقدر نہیں بنتی، اس کا حصول بے حد مشکل ہے. مراد یہ ہے کہ انسان آنکھیں رکھنے کے باوجود بصیرت حاصل کرنے کے لیے بڑے مرحلوں سے گزرتا ہے. آنکھیں رکھنے کے باوجود، آنکھیں بصارت ہوتی ہے، بصیرت نہیں ہوتی، یعنی دل کی آنکھ روشن نہیں ہوتی، معاملات کو سمجھ نہیں پاتا کہ اصل حقیقت کیا ہے. نوا پیرا ہو، آخری شعر، نوا پیرا ہو اے بلبل کہ تیرے ترنم سے کبوتر کے تن نازک میں ہو شاہین کا جگر پیدا. نوا پیرا ہونا، چہچہانا، مراد جوش و جذبہ ابھارنے والے شعر کہنا. بلبل سے مراد یہاں شعر ہے، یہ شاعر ہے، شاعر اپنے آپ کو تشبیہ دے رہا ہے. کبوتر مشہور پرندہ ہے، مراد کمزور محکوم مسلمان ہے. یہاں کبوتر کیونکہ وہ کمزور پرندہ ہے اور مسلمان اس وقت محکوم تھے. تو شاہین کا جگر مراد شاہین کی سی جرأت اور دلائی، بے خوفی. تو شاعر کہتا ہے کہ تو ایسا ترنم پیش کر
قوم کے نوجوانوں کے دلوں کو حقیقت کے نور سے اس طرح منور کر، ولولہ پیدا کر ان کو اپنی شاعری سے کہ وہ کبوتر سے شاہین بن جائیں، محکوم قوم سے شاہین بن جائیں، ان میں خودی آ جائے، ان میں محنت آ جائے، وہ خود دنیا پر حکومت کریں، غلامی کے دور سے نکل جائیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اقبال کے کلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔